بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے، ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تدع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى ولننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان عارض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط۔ الیہ اسی کی طرف یردو لوٹایا جاتا ہے، علم الساعہ لوٹایا جاتا ہے، علم الساعہ یا قیامت کا علم۔ وما تخرج اور نہیں نکلتا، من ثمرات پھلوں میں سے، من اکوامہا اس کے یعنی کہ اس کے غلافوں سے، وما تحمل من انثى اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی مادہ، ولا تدعو اور نہ ہی وہ جنتی ہے، الا مگر بعلم ہی وہ اس کے علم میں ہوتا ہے، یعنی اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اور اس دن جس دن وہ پکارے گا انہیں اَيْنَ شُرَكَائِي کہاں ہیں، اَيْنَ کہاں ہیں، شُرَكَائِي میرے شریک۔ قالوا وہ کہیں گے، آذناک ہم نے صاف صاف آپ کو عرض کر دی ہے، ما منا نہیں ہے ہم میں سے، من شہید اس کا کوئی گواہ، وضل عنہم اور گم ہو گئے ان سے، ما کانوا یدعون وہ جنہیں وہ پکارا کرتے تھے، من قبل اس سے پہلے، وظنوا اور انہوں نے گمان کر لیا، یقین کر لیا، ما لہم من محیص نہیں ہے ان کے لیے کوئی محیص کوئی بھی
भागने की जगह कोई नहीं बची। ला यसमुल इंसान, नहीं थकता इंसान, मिन दुआ इल खैर, खैर की दुआ करने से। व इन मस्सहु शर्रु, और जब छू जाता उसे कोई तकलीफ छू जाती है, वह यऊसुन क़नूत, तो वो सख्त मायूस, बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है और नाउमीद हो जाता है। वला इन अज़क़ना, और फिर हम अज़क़ना, हम जब चखा देते हैं उसे, रहमतम, अपनी रहमत से, मिन, अपनी रहमत में से हम उसे कुछ चखा देते हैं, मिन बाद दर्राए, उस तकलीफ के बाद, मसत हम, जो उसे पहुंची, ला यक़ूलुन, तो ज़रूर वो कहेंगे, हाज़ा ली, ये मेरे लिए यार, ये मेरा हक है। वमा अज़ुन्नु साअत क़ाइमा, और मैं गुमान करता या यकीन रखता कि सात के क़यामत कायमा, कायम होगी, कि कभी क़यामत कायम होगी। वाला इन रजी, तो और अगर ये कायम हो भी गई और मैं लौटाया गया, इला रब्बी, अपने मेरे रब की तरफ में लौटाया गया, इन अली इन दहूल हुसना, तो बेशक मेरे लिए उसके पास भी यकीन बहुत अच्छा, यानी कि बहुत अच्छा होगा ठिकाना, या वो सब चीज़ें उसके लिए भलाई भलाई होगी। वलनुरब्बी अन्नल्लज़ीन कफ़रू, और बस ज़रूर हम बतलाएंगे, खबर देंगे उन लोगों जो कुफ्र किया, बिमा अमलू, जो कुछ उन्होंने किया, उनके अमाल के बारे में हम ज़रूर उनको बताएंगे। वलनुज़ीक़न्नहुम, और ज़रूर बस हम मज़ा चखाएंगे उन्हें, मिन अज़ाबिन गलीज़, गलीज़ का सख्त सख्त अजाब का उन्हें मज़ा चखाएंगे। व इज़ा अनअमना अलल इंसान, और जब हम इनाम करते हैं या कोई नेमत देते हैं इंसान को, आरदा, तो वो एराज करता है, मुंह फेर लेता है, वरना आ बिजानिबी, और अपने पहलू को बदल लेता है। वैज़ा मस्सहु शर्रु, और जब छूती है उसे कोई तकलीफ, यानी थोड़ी सी तकलीफ आ जाती है, फजू दुआइन आरी, तो फिर वो दुआ करने वाला, अरीद, लंबी चौड़ी दुआएं करने वाला हो जाता है। कुल, कह दीजिए, अराए तुम इन कान मिन इंदिल्लाह, कभी तुमने गौर किया, अराए तुम, मतलब क्या तुम देखा है, तुमने कभी गौर किया, इन कान मिन इंदिल्लाह, अगर ये हुआ अल्लाह की तरफ से, यानी अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से हुआ, या जो बातें जो की जाए अल्लाह की तरफ से हुई, सुम्मा कफर तुम, फिर तुमने उसका इनकार किया, भी इसका, मन अदल्लू, तो कौन ज्यादा गुमराह होगा, मिमन, उससे, हुआ फी शिकाकिम बाईद, जो बहुत दूर की गुमराही में, बहुत दूर की मुखालफत में चला गया। सनुरीहिम, और करीब हम दिखाएंगे उन्हें, आयातना, हमारी निशानियाँ, फिल आफाक़ी, आफाक में, वफ़ी अनफुस, और खुद उनकी ज़ात में, हत्ता, यहाँ तक के, यतबय्यन लहुम, के वाज़े हो जाएगा उन पर, उनके लिए, अन्नहुल हक़, के बेशक ये हक़ है। अवलम यकफी बिरब्बी का, और क्या और नहीं है, यकफी, काफी, बिरब्बी का, तेरा रब, क्या तेरा रब काफी नहीं है, अन्नहु अला कुल्li शैइन शहीद, और बेशक वो हर चीज पर गवाह है, हर चीज का गवाह अल्लाह शाहिद है। अला, खबरदार, इन्नहु फी मिरियतिन, बेशक वो फी मिरियतिन, शक में है, मिन लिक़ाइ रब्बी, अपने रब के, लिक़ाए रब्बी, मुलाकात से, अपने रब की मुलाकात से वो शक में है। अला, बेशक, और खबरदार, इन्नहु, बेशक वो, बिकुल्ली शैइन मुहीत, हर चीज़ को उसने घेर रखा है, हर चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने उस हर चीज़ को घेरने वाला है, मुहीत, घेरने वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सूरह मुकम्मल हुई, तो इसका हम तर्जुमा देखते हैं, मुख्तसर सी तफसीर हम देख लेते हैं। है इलैहि रद्दू इल्म सा, यहाँ बात हो रही है क़यामत की, सात कहते हैं क़यामत को। तो यहाँ जो पिछली आयत हम तो पढ़ा है कि अल्लाह तबारक व तआला हर नेक और बद को उसके जजा का बदला दिया जाएगा, उसका जिक्र करते हैं। तो फिर हम ये भी देखते हैं कि बहुत से लोग तो हैं जजा के बगैर ही फौत हो जाते हैं, उनको तो कोई बदला मिलता ही नहीं है। अच्छे लोग भी बहुत परेशानी में चले जाते हैं, और बदमाश में भी दुनिया से चले जाते हैं। तो इसीलिए अल्लाह तबारक ने क़यामत के दिन का वादा फरमा रखा है, क़यामत ज़रूर आएगी, ये भी एक बहुत बड़ी दलील है क़यामत का आने की, कि ऐसे तो नहीं कि लोग जो बद हैं वो भी ऐसे ही चले जाएं, और जो नेक हैं वो भी यूं ही चले जाएं। तो इसीलिए अल्लाह तबारक ने उसका दिन ही है, इसके दिन का नाम यौमुद्दीन, जजा का दिन रखा है। क्योंकि अगर जजा किसी जालिम को जजा ना दे अल्लाह तबारक, और नेक और बद को उनको जजा ही ना दे, तो ये तो बड़ा जुल्म हो जाएगा, अल्लाह तबारक को ताला जुल्म करने वाले नहीं है। तो यहाँ ये बात की जाती है कि ये इनके ये, और तो इनके पास कोई दलील थी नहीं झुटलाने के लिए, बस बार बार ये पूछा करते क़यामत आएगी कब।
جب آئے گی، یعنی کہ جب ان قیامت کا وقت نہیں بتائیں گے تو سمجھو کہ وہ قیامت ہونے والی ہی نہیں ہے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن کا اس کا تو علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ آپ جس سے بھی پوچھو گے کہ کوئی انسان ہو، جن ہو، فرشتے ہوں، نبی ہو، کوئی بھی ہو، وہ قیامت میں پوچھو گے تو وہ اس سے بے خبر ہوگا۔ کوئی دوسرے سے پوچھنے کو تو وہ بھی یہی کہے گا کہ وہ بھی بے خبر ہوگا، یعنی پوچھتے پوچھتے سبھی یہی کہیں گے کہ اس کا مجھے علم نہیں ہے، اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ۔ اور ہم جیسے حدیث جبریل میں پڑھتے ہیں کیا، سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے جواب دیا کہ جس سے اس کے متعلق پوچھا گیا وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی اس کا علم تو اللہ کو جانتا ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس کا علم سب اللہ کی طرف ہی لوٹایا جائے گا، جو بھی پوچھے گا اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہوگا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حال ہے، وما تخرج من ثمرات من اکمامها، کوئی بھی غلاف یا پردہ جس کے اندر سے اس کا پھل چھپا ہوتا ہے وہ نہیں نکلتا، اور نہ ہی کوئی دنیا میں مادہ کوئی حاملہ ہوتی ہے، نہ ہی وہ کہ بچہ جنتی ہے، مگر اس کا علم اس اللہ کے پاس ہے۔ یعنی وہ اللہ، وہ ذات جو چھوٹی سے چھوٹی چیز کا علم رکھتی ہے۔ قیامت تو بہت بڑی چیز ہے، قیامت تو بہت بڑی چیز ہے، مگر یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ اللہ جو اس چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی علم رکھتی ہے، تو وہ یا یقینی بات ہے قیامت کے علم، ہر چیز کا غیب کا علم جو اللہ ہی کے پاس ہے، یعنی جتنے اور ہر چیز کا جتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذریعہ تو اللہ تبارک ہر چیز کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا جب دن آئے گا، جب سب کے ساتھ چیزیں واضح ہو جائیں گی، تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا، وما ینادیہم این شرکا، میرے شریک کہاں ہیں؟ یعنی جن کو تم پکارا کرتے تھے، حالانکہ اللہ کا شریک تو کوئی بھی نہیں ہے، مگر یہ جن کو یہ سمجھا کرتے تھے کہ میرے شریک کہاں ہیں، یعنی کہ یاد کرو ان سے پوچھے گا کہ میرے شریک ہیں کہاں، جن کو تم نے میرا شریک بنا رکھا تھا، تم ان کو سے مانگا کرتے تھے، ان کے پاس کوئی دلیل تو بلا تو وہ خود ہی کہیں گے اقالوا وزنا کا، ہم نے تو آپ کو صاف صاف بتا دیا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ بار بار پوچھا گیا، ہر جب مرحلے پہ ان سے پوچھا جائے گا کہ رسول نے بات کی ان کا سب چیز وہاں پہ واضح ہو گئی، قیامت کے ہر چیز ان پہ واضح ہو جائے گی، جو ہمیں تو کچھ اور کہا جاتا تھا، یہاں تو وہ چیزیں ہیں ہی نہیں، اور جن کو پکارا جاتا تھا وہ بھی غائب ہو گئے، آگے ہمارا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم سے تو غائب ہے ہی نہیں۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں ہم نے تو آپ کو بتایا ما منا من شیء، ہم میں سے کوئی اس کا گواہ ہے ہی نہیں، یعنی ایسا کوئی بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کوئی شریک ہے ہی نہیں۔ یہاں تو یہ یاد تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انہوں نے صاف اس کا انکار کر دیا کہ ہم تو شرک کرتے ہی نہیں ہیں، یا اور کہ یہ ہو کہ انہیں معلوم ہو چکا جو کچھ ہم سمجھ بیٹھے تو سراسر غلط تھا۔ اب ہمارے درمیان کوئی شخص بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ اللہ کہ میں کوئی دوسرا بھی اللہ کا آپ کو شریک ہوتا، ہم تو کوئی گواہی دیتے نہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وما منا من شیء وضل عنہم، اور کہیں وہ ہم سے گم ہو گئے، ما کانوا یدعون من قبل، اس سے پہلے جن کو یہ پکارا کرتے تھے، یعنی وہ تو غائب ہو گئے، وہ ہیں ہی نہیں، یعنی جن کی یہ یہاں پہ کہتے خدمت کیا کرتے تھے، جن کے آگے پیچھے مانگتے تھے، جن سے یہ دعائیں کرتے تھے، جنہیں پکارتے رہے، اور یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ اب پریشانی کا عالم وہ چاروں طرف نظریں دوڑائیں کہ کوئی جن کو ہم عمر بھر پکارتے رہے، شاید میں کوئی ہماری مدد کو آ جائے، یا کم سے کم ہمارا کوئی عذاب میں کچھ کمی کرا دے، یا چھڑا دے، یا کمی کرا دے، مگر مددگار کوئی نظر آئے گا نہیں، تو یہ کہیں گے کوئی نظر ہی نہیں آ رہا، سب گم ہو گئے۔ اور پھر جب ان کو سب چیز دیکھ لیں گے تو انہیں یقین ہو جائے گا، اور ظنوا ما لهم من محیص، کہ بھاگنے کی کوئی جگہ ہے نہیں، یعنی اب تو اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ہے، اور نہ ہی ہمیں کوئی چھڑانے والا ہے، نہ ہمیں کوئی سفارشی ہے، بھاگنے کی اب کوئی جگہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہ عام انسان کی سب نہیں مگر اکثر انسان کی ان کی ایک صفت بتا رہے، لا یسمع الانسان من دعاء الخیر، کہ انسان جو ہے وہ خیر کی دعا کرنے سے نہیں اکتاتا، نہیں تھکتا ہے، یعنی اتنی دعائیں کرتا ہے کہ وہ تھکتا ہی نہیں ہے، یعنی وہ جب ہر چیز کی مانگتا ہے، چل رہا تبارک و تعالیٰ ہر چیز، دنیا کی ہر چیز مانگتا ہے، خیر سن خیر بلائی کی ہر چیز مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، انسان اپنے لیے بھی مانگتا ہے، رزق بھی مانگتا ہے، اولاد بھی مانگتا ہے، اور کچھ کیا کچھ نہیں مانگتا، اور مانگتے مانگتے وہ پھر اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سے تھکتا ہی نہیں ہے، مگر ہوتا کیا ہے جیسے ہی اس کو کوئی تھوڑی سی بھی پریشانی تکلیف چھوتی ہے تو پھر وہ نا امید ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان کی ہے جو ایمان نہیں رکھتے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ یقین نہیں رکھتے، کیونکہ مومن کا تو یہ کہ وہ اگر اسے تکلیف بھی آتی ہے تو اس سے صبر کرتا ہے۔ تو یہاں عام انسان کی بات ہو رہی ہے، اور زیادہ تر وہی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بہت نا امید ہو جاتے ہیں، تھوڑی تکلیف آتی ہے تو اللہ کے رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں، اور پھر ہوتا کیا ہے، اس کے بعد ایسا ان لوگوں کو بھی ہوتا ہے، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّةٍ مَسَّتْهُ، جب تکلیف کے بعد ہم اسے ہم چکھاتے ہیں اس کو کوئی رحمت اپنی طرف سے، یعنی اس کو کوئی اس کو تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، یا کوئی نعمت اپنی طرف سے اس کو کوئی خوشحالی دے دیتے ہیں، تو پھر وہ کیا کہتا ہے، لا یقولن ھذا، پھر تو یہ تو ہے ہی میری طرف، یہ تو میرا حق تھا،
यानी फिर वो अपनी इसमें अपने का कहते हैं कि अपनी सलाहियत के वो कहता है कि जी ये तो मेरा हक था, मैंने ये काम किया, मैंने इसमें यहाँ से काम किया और उससे काम करा और यहाँ मैंने पैसा लगा दिया तो ये हो गया, इस तरह मैंने तरकीब अपनी दौड़ाता होता है, फिर वो अल्लाह को भूल जाता है। जैसे है ना कि वो फिरौन के ज़माने में क़ारून से भी कागज उसने कहा कि तो मेरे इल्म की वजह से दिया गया है, इसमें नेमत वाली क्या बात, ये तो मुझे इल्म की वजह से दिया गया है। तो यहाँ भी यही बात कही कि फिर वो कुफरिया बातें करने लगता है कि यानी कि ये तो मेरी जद्दोजहद का नतीजा है, मेरा हक था। और फिर ये भी कहता है कि अदा रहमत, और फिर अगर हाँ, और अगर उसके बाद अगर मुझे क़यामत, अगर कोई क़यामत, मैं तो ये नहीं समझता है क़यामत होगी, यानी उसे यकीन ही नहीं है कि अल्लाह के सामने मैंने पेश होना भी है। और इसको मैं कह रहा मेरे मुझे तो यकीन है ही नहीं कि क़यामत, और अगर हुई भी, अगर क़यामत हो भी गई, इसका मतलब कि इसको शक तो है कि हो भी सकती है, तो फिर वो कहता रहे रुजी तो इला रब्बी, अगर मैं अपने रब की तरफ लौटाया गया, इन अली इन, तो फिर वहाँ भी मेरे लिए भलाई है, वहाँ पे भी मेरे लिए अयाशी अयाशी है, यानी मैं वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा दिया जाऊँगा, वहाँ भी उम्मीद रखता है कि वहाँ अगर लौटाया गया तो यानी उसका ये एक अंदाज है उसका शख्स का जो अल्लाह पे यकीन नहीं रखता, आखिरत पे यकीन नहीं रखता, मगर आखिरत में भलाई अल्लाह के पास लेने के लिए तैयार है। मगर अल्लाह तबारक व तआला वया कहने वालों नबीना काफ़ारू, हम खबर करते हैं, हम बता देंगे उनको कि वो क्या अमल करके आए हैं, जो कुछ करके आए फिर उसका बदला मिलेगा, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक तो नहीं मिलेगा कि जो उसने ख्वाहिश की हर चीज़ उसकी मर्ज़ी के मुताबिक मिलेगा। और हम उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा सख्त अजाब का मज़ा चखाएंगे, क्योंकि हमारी ना हमारी बात मानी, ना रसूलों ने जो समझाया उसका उन्होंने इनकार किया, रसूलों का मजाक उड़ाया, कुरान अल्लाह के आयात का मजाक उड़ाया, हर चीज़ का तो अल्लाह तबारक व तआला फिर उन्हें अजाब इन गलीज, बहुत सख्त अजाब देंगे। और फिर इंसान की एक और ये भी सिलसिला है, वही अमन इंसान कि जब इंसान को कोई हम नेमत से नवाजते हैं, आरदा न जाने, तो फिर वो एराज करता है ना, वो फूल जाता है। यानी कि इंसान को जो अल्लाह तबारक व ताला कोई अपनी नेमत देते हैं, उसको खुशहाल कर देते हैं, तो फिर वो भूल जाता है और अपने पहलू को बचाता है, यानी पहलू को फेर जाता है। तो ये उसका तो क्या है कि वो अपने बदल लेता है, अपने पहलू को ही बदल लेता है। यानी बताया है कि जैसे पिछली आयत में काफिर इंसान का कौल बयान हुआ, शायद उसका हाल बयान हुआ है कि उसकी हालत क्या होती है। वहां तो वो कहता है कि मुझे ये होगा और ये मेरी मर्जी से, अगर उसके फिर बदन का यानी उसकी बॉडी लैंग्वेज ये हो जाती है, वो इतराता है और वो अपने किसी को कुछ समझता ही नहीं है। और फिर होता है कि वैसा मस्सा शर्र फजूद नारी, और अगर उसे कुछ पहुंच जाती है कोई तकलीफ, तो फिर वो लंबी चौड़ी दुआएं करने लग जाता है, फिर अल्लाह से दुआएं मांगता है, फिर तो सारी पिछली सब उसको याद आ जाते हैं कि हाँ कोई अल्लाह भी है, उससे वो भी देने वाला है, वरना पहले तो उसको याद ही नहीं आ रही थी। फिर अल्लाह तबारक व ताला उनको एक और, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए एक दलील उनको दी जा रही है, उनको समझाया जा रहा है कि सोच लो कि खुल कह दीजिए, आ रहा है तुम इनकार मिन इंदिल, अगर ये अल्लाह की तरफ से हुआ, गौर कर लो कि अगर ये अल्लाह की तरफ से हुआ, और ये यानी कुरान अल्लाह की तरफ से हुआ, और ये बातें जो कुरान कहता है वो सच हुई, अगर सच नहीं हुई तो दो दो ही इम्कान है ना, अगर सच नहीं हुई, अगर सच नहीं हुई और वो गलत, तो फिर तो सब बराबर हो गए। जो ईमान ले आया वो भी मर के मिट्टी हो गया, जो ईमान नहीं लाया वो भी मर के मिट्टी हो गया, सब बराबर हो गए। मगर अगर ये बातें सच हुई, जो कुरान कह रहा है, जो रसूल कह रहा है, और फिर तुमने इसका इनकार भी किया, तुम मानने के लिए तैयार नहीं, तो फिर अंदाजा लगा लो कि उससे गुमराह ज्यादा कौन होगा जो मुखालफत में बहुत दूर निकल गया। यानी फिर अगर उसके मुकाबले में जो अल्लाह तबारक व ताला रसूल के जरिए बता रहे हैं कि फिर उसका सख्त अजाब होगा, जहन्नुम में डाले जाओगे जो नहीं मानेगा अल्लाह पर, और उसको हमेशा हमेशा का अजाब होगा, उसके लिए कोई उसके साथ कोई नरमी नहीं होगी, तो फिर तुम्हारा क्या बनेगा। यही अगर इंसान सोच ले कि हाँ, ऐसे कहते हैं ना कि एक, इंडिया में भी कोई ऐसा ही एथिज़ाम कि जो अल्लाह को नहीं मानने वाला था, और वो एक किसी सब्जी वाले के पास सब्जी लेने जाता था, तो वैसे एक दिन बात हुई तो उसने, बल्कि उससे पूछा है कि तुम अल्लाह को मानते हो, तो हम तो नहीं मानते, क्या उसमें तुम्हारे पास क्या दलील है, तुम कैसे जैसे जैसा बातें करते हैं लोग। तो उसने यही बात कही, उसने कहा, उस वो कहता ही थी, मुझे बात समझ में आई, उसे यही कहा कि सर जो आप बात करें ठीक है, आप मान लेते हैं, अगर अल्लाह ना हुआ, तो जब मरेंगे तो आप भी मर गए, हम भी मर गए, मिट्टी हो गई, किसी को कुछ नहीं होना। मगर अगर अल्लाह हुआ और क़यामत हुई और फैसला होने लगा, तो फिर आपका क्या बनेगा। तो ये बात उसको समझ, यहाँ भी यही समझाया जा रहा है कि अगर वो दिन आया, अगर ये बात सच हुई जो रसूल कह रहे हैं,
تو پھر تمہارا کیا بنے گا؟ تم تو اس کی مخالفت کرتے جا رہے ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بعد یہ بھی دکھا، سنورihim آیاتنا فی الآفاق، ہم ان قریب ان کو دکھائیں گے آفاق میں، یعنی دنیا میں لوگوں کے، یا بھائی اپنی نشانیاں، یعنی اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیاں دکھانے سے مراد تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی نشانیاں دکھاتا ہے، یعنی جو جہاں سے افق اس کو کہتے ہیں، جہاں زمین و آسمان ملتے ہیں نظر آتے ہیں، وہ افق کہلاتی ہے۔ تو اس کے ایک تو یہ بتاتے ہیں کہ ہم انہیں دنیا بھر میں اور خود ان میں اپنی یہ نشانیاں دکھائیں گے، جن سے ثابت ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن حق ہے۔ نشانی سے مراد ظاہری اسباب کی قلت کے باوجود اسلام کی فتوحات ہیں، جیسے اسلام نے کتنا فتح کر لیا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مکہ فتح ہو جائے گا، اور مکہ ایک دن جہاں سے لوگ ہجرت کر کے گئے تھے ڈر بھاگ کر، وہ فتح بھی ہو گیا۔ اور ہم دیکھتے دیکھتے صحابہ کرام کے زمانے میں کہاں سے کہاں تک اسلام پھیل گیا، اور اپنا اسلامی نظام بھی قائم کیا، جہاں پہ کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوا۔ تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دکھائے، اور پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پھر اس کے بعد ایسی ایسی خود اپنی ذات میں بھی، یعنی اگر یہ کہ انہو کا حق، اگر انہو اگر آپ کہیں اللہ کی طرف، یا پھر پہلے قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیا، یا انہو الحق دے مراد اللہ تعالیٰ ہو، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت کے دلائل پر غور کریں گے تو پھر تمام آفاق زمین و آسمان میں پائے جاتے ہیں، مثلا سورج، چاند، ستارے جتنے بھی ہیں، نباتات، جمادات جتنے بھی ہیں، وہ خود ان کی ذات میں پائے جاتے ہیں۔ انسان ایک نطفے سے لے کے کہاں سے کیا سے کہاں پہنچ جاتا ہے اپنی ذات میں بھی، اگر وہ سوچے تو بچپن سے لے کے موت، اور پھر اس کی بناوٹ، جس کے ہم دیکھتے ہیں آج کل تو نئی نئی چیزیں نکلی، سب پتہ چل رہا ہے کہ انسان کی آنکھ میں کیا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، اور کیا کچھ نہیں، کتنے سیلز ہیں اور کس طرح کام کر رہے ہیں، نروس سسٹم کتنا زبردست بنایا ہے۔ جو جو وقت گزرتا جا رہا، تو یہ بھی اس کی نشانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خود تمہاری ذات میں، تمہاری ذات میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں واضح کر کے دکھائے گا کہ تم کیا ہے، کہ ایک ہی سسٹم کو اگر لے کے بیٹھ جائے، انسان کے ڈائجسٹو سسٹم کیسا ہے، یا اس کا نرو سسٹم کیسا ہے، تو خود اس کا سمجھ میں آ جائے گی کہ ہاں، اس کا بنانے والا کوئی ہے، اور یہ حق ہے، انہ الحق، یہ اللہ بھی حق ہے اور قرآن اور رسول بھی حق ہے۔ پھر یہ کہ عالم یکفی ربک انہ علی کل شیء، کیا تمہیں، یہ کیا تمہارا رب کافی نہیں ہے؟ یعنی اللہ تک کر اس بے سر و سامانے کے باوجود کسی کے گہر گمان میں نہیں، اگر مکہ فتح کرا دے اور جہاں جہاں فتوحات دلا دے، جہاں کہ مسلمانوں کو کوئی امکان ہی نہیں تھا، تو یہ کیا اللہ کو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا گواہ بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، تو اللہ کو آپ نے کیا سمجھا؟ اللہ کافی نہیں ہے کہ ان کی مدد کر کے سب کچھ دلا دے؟ تو وہ اللہ ہی ہے، کہ کافی رب کا انہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تبارک ہر بات ہر چیز کا گواہ بھی ہے، یعنی ہر چیز کام کا، ہر چیز کا نگران ہے اور اس پر شاہد ہے، اسے کسی کے مدد یا مشورے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو شاہد بھی، یعنی کہ ہمارے ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، ہمارے ہر کام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ ہیں۔ اب پھر یہ بھی آگے بتا، اللہ انہم فی میریۃ من لقاء ربہم، افسوس ہے، یعنی خبردار کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ قرآن اللہ کے رسول کو اس لیے جھٹلا رہے ہیں کہ یہ انہیں قیامت کا یقین نہیں ہے، بلکہ اپنی رب کے ملاقات کے بارے میں شک میں مبتلا ہے، ان کو یقین نہیں ہے۔ اگر شک ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی نہ جھٹلاتے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اپنے رب کے ملاقات سے کے بارے میں یہ شک میں ہے۔ الا انہ بکل شیء محیط، اور یہ بھی انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے، کوئی جو اس کے علم اور قدرت سے باہر نہیں ہے، اس سے اس گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتے۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ ہم جو کچھ کر لیں گے اور اللہ سے بچ جائیں گے، تو ایسا ہے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، ہر چیز اس کی گرفت میں ہے، اس سے کوئی بچ کے جا نہیں سکتا، اس سے کوئی بھاگ کے جا نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ریکارڈ سے کوئی بھی چیز چھوٹ نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک لمحے کا، ایک ایک ہمارے عمل کا ریکارڈ رکھا ہوا ہے، اور وہ محفوظ ہے، اس دن قیامت کے دن سب پہ واضح ہو جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تم خود ہی گواہ ہو، تمہارا یہ کتاب نہ، اپنا کتاب دیکھ لو، یہ تمہارے لیے خود گواہی اس کی کافی ہے، تم خود اپنے آپ پہ گواہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے، اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے کام سے ہمیں بچائے کل ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں ہمارے کوئی برے اعمال لکھے جائیں۔ اگر کوئی برا عمل ہو بھی جائے تو ہمیں چاہیے کہ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لیں، کیونکہ وقفہ دیا جاتا ہے، اگر انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ تھوڑا وقفہ دیا جاتا ہے، کہ فرشتہ لکھتا نہیں ہے کہ ہوتا ہے یہ توبہ کر لے، تو ہمیں چاہیے کہ کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحیح سمجھتا فرمائے، سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔